السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج تو وقت کے اوپر رابطہ ہو گیا، وقت پر رابطہ ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. سورہ نساء آیت 4 اس پر 10 جاری ہے. اس کے تعلق میں یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں نے یہ بیان کرنا تھا کہ جن لوگوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا کہ شادی کے حکم کے نتیجے میں، بلکہ ایک سے زائد شادیوں کے حکم کے نتیجے میں ایسی بدکرداری پھیلی ہے اسلامی ممالک میں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس کے جواب کے طور پر سب سے پہلے تو میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس پہ مختصر تبصرے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ بہت ہی مکروہ واقعات ہیں اور محض کسی انتقامی جذبے سے ان پر زیادہ گفتگو کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ تعلق رکھتے ہیں عیسائی تعلیم سے. اس لیے تعلیم کے پر حملے کے جواب میں ضروری ہے کہ کچھ جوابی ذکر ضرور کیا جائے. دعویٰ یہ ہے کہ جیسا کہ ویری نے لکھا کہ اسلام نے جو تعدد ازدواج یا تعدد ازواج کا حکم دیا اور اس کے ساتھ لونڈیوں کی بھی اجازت دی، اس کے نتیجے میں اسلامی ممالک میں ایسی بدکرداری پھیلی ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. اور دنیا کے پردے میں سب سے زیادہ گندے، بد اخلاق، بد کردار لوگ وہ ہیں جن پر اسلام نے حکومت کی ہے، خواہ وہ پھر مسلمان ہوں یا نہ ہوں، سب اس کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے برعکس عیسائیت نے جو پاک تعلیم دی، جس کو وہ اچھالتے ہیں، وہ راہبانہ تعلیم ہے، جس کے نتیجے میں جہاں تک ممکن ہو کوئی شادی سے ہی پرہیز کرے اور راہبانہ زندگی بسر کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر ننز کی انسٹیٹیوشن وجود میں آئی. ایسی عورتیں، راہبہ عورتیں جو قسم کھاتی ہیں کہ ہم کبھی بھی شادی نہیں کریں گی. کیا یہ فطری تعلیم ہے یا اسلامی تعلیم فطری تھی؟ یہ موازنہ ہے. چنانچہ اس کے اوپر جو بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، ان میں ایک بہت اہم کتاب پریسٹ کرافٹ ہے جو ولیم ہاوٹ نے لکھی، اور اس پر اس نے بہت محنت کی ہے، بہت جستجو کر کے تمام مونسٹریز وغیرہ کے حالات اور وہ حالات جو تاریخ سے اس زمانے میں ثابت تھے یا وہ حالات جو کھدائی کے نتیجے میں سامنے آئے، وہ بیان کیے ہیں. مثلاً وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بعض مونسٹریز کی جب کھدائی کی گئی تو اندر سے جو خزانہ دریافت ہوا ہے وہ معصوم بچوں کی لاشیں تھیں جو کثرت کے ساتھ دفن کیے گئے، محض اس لیے کہ ان لوگوں کو جو مونسٹری کے رہنے والے تھے ان کو تحفظ مل جائے اور ان کی بے حیائی پکڑی نہ جائے، دنیا کے سامنے نہ آئے. تو وہ بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ 9 مہینے میں آخر جب تک وہ پیدا ہوتے تھے اپنا اشتہار خود دیتے چلے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آرگنائزیشن، پورا نظام ان کو تحفظ دے رہا تھا، اور یہ روزمرہ کے واقعات تھے جس کے اوپر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر کی بات باہر نکالے، اور کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا اور پھر ان کا قتل بھی کیا جاتا. اور وہیں اسی مونسٹری کے نیچے
دفن کر دیے جاتے. چنانچہ ایک بیان کے مطابق سینکڑوں لاشیں ایسے بچوں کی ملی ہیں جو اندر مدفون ہیں. بہرحال ساری باتیں تو میں اس کی بیان نہیں کر سکتا. میں چند ایک صرف حوالے نکالے ہیں جس سے وہ کہتا ہے کہ کیوں یہ بے حیائی وہاں پھیلی اور کیا مقصد، کیا وجہ بنی، کن حالات میں اسے تقویت ملی. اس کتاب پریسٹ کرافٹ کے صفحہ 68 اور 69 پر لکھا ہے، ایوری پرسن واز ٹو کنفیس ہز سنس ٹو دا پریسٹ. جو کنفیشن کا نظام ہے یہ سب سے بڑی بلا بن کے ٹوٹا ہے. اور thus the priest was put into possession of everything which could enslave a man to him. کہتے ہیں ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے گناہ پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے یا اپنے گناہ تسلیم کرے. اس طرح پادری کے ہاتھ میں ہر ایسے شخص کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت جمع ہو گئی، جس کے نتیجے میں عملاً وہ ہر دوسرے شخص کو اپنا غلام بنا سکتا تھا. The priest had not only power to hear sins, but to pardon them. مشکل یہ تھی کہ چونکہ صرف اس کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سنے، بلکہ چرچ کہتا تھا کہ وہ بخش بھی سکتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ معصوم لوگ بخشش کی تمنا لیے ہوئے پریسٹ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تو گناہ بخشواتے تھے. ان میں کثرت سے عورتیں بھی تھیں جو اپنی مخفی زندگی کے حالات عیسائی کو بتاتی تھی پادری کو، اور اس ذریعے سے پادری کے پاس ان کے خلاف ایک ہتھیار آ جاتا تھا اور ان کو وہ اس ذریعے سے بدکرداری پر مجبور کرتا تھا. ملینز آف monks، کہتا ہے دسیوں لاکھ، ملینز آف monks اینڈ سیکولر پریسٹ، اور وہ پریسٹ بھی جو سیکولر تھے. سیکولر سے مراد تو عموماً لا مذہب ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ پریسٹ جو باقاعدہ ایک نظام کا جز نہ بن چکے ہوں واؤ کر کے، ان کو یہ سیکولر پریسٹ کہہ رہا ہو. آل forbidden ٹو میری، یہ سارے کے سارے جو سیکولر بھی تھے یا دوسرے، ان کو شادی حرام تھی، منع کی ہوئی تھی. All pampered in luxurious ease and abundance to voluptuousness. voluptuousness جو اسلام کے خلاف انہوں نے لفظ استعمال کیے بار بار مستشرقین نے، یہ اب دیکھیں کہاں استعمال ہو رہا ہے. All pampered in luxurious ease. پیمپرڈ کہتے ہیں لاڈ سے کسی بچے کو کے مزاج بگاڑ دیے جائیں. پیمپرڈ چائلڈ ہے زیادہ لاڈ کے نتیجے میں بگڑا ہوا بچہ. تو کہتے ہیں وہ پیمپرڈ تھے ان لگزوریس ایز، عیش و عشرت کی آرام طلبی کے اندر، آرام دہ زندگی میں وہ ان کے اخلاق اور مزاج بگڑ چکے تھے. اینڈ abundance ٹو voluptuousness، اور شہوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے جس کثرت سے ان کو مواقع میسر تھے، اس کی وجہ سے ان کے اخلاق، ان کے مزاج بالکل بگڑ چکے تھے. were let loose on the female world as counselors. کہتے یہ ہیں بدبخت لوگ جو بیچاری نسوانی دنیا پر مشیر کے طور پر بلائے ناگہانی بن کے اترے ہیں. یہ لوگ تھے جن کو نسوانی دنیا کا مشیر مقرر کیا گیا. کاؤنسلرز اینڈ کنفیسرز، اور ان سے ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ان کے ہم راز بنایا گیا. یہ کنفیسر کا یہاں یہ معنی ہے جو ان کے رازوں کے رقیب بن گئے. with secrecy in one hand and amplest power of absolution from sin on the other. ایک ہاتھ میں ان کے راز رکھنے کی طاقت کا ہتھیار تھا کہ ہم چاہیں تو تمہارا راز رکھ سکتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں تمہارے ہر قسم کے گناہ ہم بخش سکتے ہیں. اس کا کہتا ہے and the effect on domestic purity may be readily imagined. اس سے اندازہ کر لو کہ عیسائی دنیا کی روزمرہ کی گھریلو زندگی پر
اور اس کی پاکیزگی پر اس کا کتنا بھیانک اثر پڑا ہوگا، کتنا ایک معقول مدلل بیان ہے۔ کہاں یہ کہ ایک آدمی 2 شادیاں کر لیتا ہے تو اس کا اخلاقی دنیا پر ایسا بھیانک اثر پڑے، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں بنتی۔ جو 2 شادیاں کرتا ہے وہ رکتا ہے تو 2 کرتا ہے، اگر وہ بے حیائی سے رکے نا تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ 2 شادیاں کرتا پھرے۔ بے حیائی سے رکنا مجبوری ہے جو 2 شادی پر مجبور کر سکتی ہے، ورنہ بے حیا آدمی کے لیے یہ مصیبت پالنا کوئی اچھی بات، آسان بات نہیں ہے۔ دوسری بات کلیسیا کی یہ لکھتا ہے، The establishment of monarchy, of monkery, was another means of building up a perfect despotism by papists. کہ جو پوپ کے آدمی ہیں، پوپ کا نظام جہاں جاری تھا، ان میں ان کے غیر معمولی استبداد کو مستحکم کرنے کے لیے مونسٹریز نے بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ منکری سے مراد ہے جہاں منکس بنتے ہیں، وہ خاص قسم کے پادری جو منکس کے طور پر منکری میں رہتے تھے اور پھر ننز بھی رہا کرتی تھی وہاں۔ They as well as secular clergy were forbidden to marry. اس کے مقابل پر یہاں پھر سیکولر کلارجی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سیکولر کلارجی منکری کے مقابل پر کیا معنی ہے؟ آرڈینڈ اور ان آرڈینڈ، وہ سیکولر بھی آرڈینڈ ہی ہوتی ہے، ان کو بھی شادی کی اجازت نہیں، یہ چیک کرنا۔ And hence flowed a torrent of corruption throughout the world. کہتا ہے اس طرح تمام دنیا میں ایک بے حیائی کا سیلاب امٹ پڑنے کی راہ نکلائی۔ In the 3rd century they formed, says Mosheim, connections with those women who had made vows of chastity. 3ری صدی میں ان لوگوں نے ان عورتوں سے ازدواج، اپنے آوارگی کے تعلقات قائم کر لیے تھے جنہوں نے حلف اٹھائے تھے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ And it was an ordinary thing for an ecclesiastic to admit one of these fair saints to his bed, but still under the most solemn declarations that nothing passed contrary to the rules of chastity and virtue. کہتا ہے ان سینٹس کا، یا یہ کہتے ہیں، ٹھہریں جس دوبارہ دیکھتا ہوں، and it was an ordinary thing for an ecclesiastic، ایک پادری کے لیے ایک معمول کی بات تھی، to admit one of these fair saints، ان خوبصورت اور اچھے نظر آنے والے سینٹس کو، جو عورتیں تھیں، اپنے بستر میں داخل کرنا ان کے لیے ایک روزمرہ کی معمول کی بات تھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، still under the most solemn declarations، اس یعنی باقاعدہ سالم ڈکلریشن کا مطلب ہے بقائمی ہوش و حواس، ایک اقرار صالح کیا جائے، یہ وہ اقرار صالح کیا کرتے تھے کہ nothing passed contrary to the rules of chastity and virtue، کہ چیسٹی، پاکیزگی اور عصمت کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ان تعلقات کی وجہ سے ان پر ایک ذرہ بھی حرف نہیں آیا، یہ آپس کا ایک حلف اٹھا لیتے تھے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، یہ رشتہ اپنی جگہ استوار۔ These holy concubines، یہ مقدس داشتائیں، اس نے بھی داشتاؤں پر زبان کھولی ہے۔ اب میں ان کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کس طرح اسلام کے خلاف محض تعصب کی وجہ سے زبان درازی کی سزا خدا نے ان کو دی، کہ خود ان کے اپنے نیک دل اور صاف گو ہم مذہبوں نے ان کے اپنے ارادوں سے پردے اٹھا دیے، جس کی باہر کسی کو طاقت نہیں تھی کہ وہ کیسا کر سکتا۔ کہتا ہے ہولی کانکوبائنز، یہ نئی اصطلاح نکلی ہے کہ یہ مقدس داشتائیں،
were called muliers sub introducta. یہ کوئی لیٹن لفظ لگ رہا ہے، مولیئرس اور مولیئرس sub introducta. In the succeeding ages, so much did their licentiousness and ignorance increase that in the 10th century, few of the monks knew the rules of their own orders, which they had sworn to obey, but lived in the most luxurious and prodigal magnificence with their concubines. کہتے ہیں 3 صدی سے شروع ہوا ہوگا قصہ، اور 10ویں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ عالم ہو چکا تھا کہ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا منک دکھائی دیتا ہوگا جو اپنی منکری کے اپنی انسٹیٹیوشن کے تمام قوانین توڑ نہ چکا ہو اور ان سے بالا نہ ہو چکا ہو، جن کے متعلق قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ ہم ان کو ضرور فالو کریں گے، but lived in the most luxurious and prodigal magnificence with their concubines. ان مقدس داشتاؤں کے ساتھ بڑی شاہانہ زندگی وہ بسر کرنے لگے تھے 10ویں صدی تک. The history of every European nation is full of the fearful and disgraceful details of the rank licentious corruption of monasteries and priestly houses. کہتا ہے کسی ایک ملک کا قصہ نہیں، تمام یورپین ممالک میں، تمام یورپین قوموں میں یہ داستانیں فل آف فیئرفل اینڈ ڈسگریسفل ڈیٹیلز ملتی ہیں. یہ کہانیاں جو نہایت ہی خوفناک اور سخت قابل شرم تفاصیل کے ساتھ ملتی ہیں. آف دا رینک لائسنشس کرپشن، ایسی کرپشن کی اپنے آپ کو اجازت دینا، لائسنشس جو ایسی کرپشن جو ہر چیز کی کھلی اجازت دے دیتی ہے، چھٹی دے دیتی ہے. رینک سے مطلب ہے ہر قسم کی ذلیل ترین انتہائی حد تک پہنچی ہوئی یا گری ہوئی حد سے زیادہ. رینک لائسنشس کرپشن آف مونسٹریز اینڈ پریسٹلی ہاؤسز، مونسٹریز کی اور یہ جو پادریوں کے گھر تھے ان کے حالات کی یہ کہانیاں یورپ کے ہر ممالک میں ملتی ہیں. The disclosures made, as is well known by our commissioners, وہ جو رازوں سے پردے اٹھائے گئے ہیں معلوم طور پر ہمارے کمشنرز کے ذریعے جو مقرر کیے گئے تھے. of the commissioners of the state of the monasteries in our own country previous to their dissolution are too offensive to human nature to be mentioned. کہتے ہیں وہ کمشنرز جو مونسٹریز کو ختم کرنے سے پہلے، ہمارے ملک میں بھی مونسٹریز تھیں اور ان کو بالآخر قانونی ذرائع سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اس سے پہلے جو کمشنرز بٹھائے گئے تھے کہ اس کے اوپر رپورٹ کریں، کہتے ہیں ان کی رپورٹ یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو بیان کی جا سکتی ہیں، کوئی ایسی بڑی شرم کی بات نہیں، مگر وہ باتیں جو کمشنرز نے لکھی ہیں وہ ایسی قابل شرم ہیں کہ ان کے بیان کی بھی ہمیں طاقت نہیں ہے. What was worse, while they had been for generations living in this abhorrent style, having the very monasteries swarming with loose women, they had not only been burning all those who dared to differ with them in opinion, but it is declared by an act of the 4th year of Henry VII that upon trust of the privilege of the church, diverse persons lettered had been made bold to commit murder, rape, robbery, theft and all other mischievous deeds. کہتا ہے صرف اسی حد تک بات ٹھہر جاتی تو پھر بھی ہم سمجھتے کہ چلو ایک حد پر آ کے ٹھہر گئی، مگر سب سے بڑی بھیانک اور خوفناک بات یہ تھی کہ ان بدبختوں کو اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مکمل اختیارات تھے قانونی طور پر کہ جو بھی ان کے رازوں سے پردہ اٹھائے، ان کی مرضی کے خلاف بات کرے، اس کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دے دیں. اور ہزارہا ایسی عورتیں اور ایسے لوگ
ان کے کہنے پر زندہ آگ میں جلائے گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا۔ اور سب سے آسان طریقہ ان کے پاس یہ تھا، جو اس نے نہیں لکھا لیکن دوسری کتب میں موجود ہے، وہ یہ تھا کہ اس کا حوالہ پہلے میں دے دوں، پریس کرافٹ 146 صفحہ۔ یہ ہمارے صفحہ لکھتے وقت یہ بھی لکھنا چاہیے، ہاں لکھا ہوا ہے اس میں، کب کی چھپی ہوئی ہے، 7th ایڈیشن لنڈن، جان چیپمن 121 نیو گیٹ اسٹریٹ، مڈل سیکس ہوگا، آگے سی کچھ آگے حوالہ ہے، XL 40 میں سے کچھ، یہ جو رومن حرف ہے نا، ان کی جمع تفریق بڑا مشکل کام ہے۔ بائیں طرف جو ہے اس کو منفی کرتے ہیں، دائیں طرف ہے جو اس کو جمع کرتے ہیں، اور یہ بڑا لمبا سا ایک فقرہ بن گیا ہے، اس کی جمع تفریق میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہاں MIDCCCXLV یہ ہے نمبر، اس وقت اس نمبر کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، پیج 68 69 82 83 146، یہ وہاں سے حوالے لیے گئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو جلنے کے قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں، ہزارہا عورتوں کو زندہ جلایا گیا ہے، اس مصنف کے نزدیک اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، کیونکہ جب بھی ان کی بے حیائیوں کے خلاف کوئی عورت احتجاج کرتی تو ان کے پاس ایک کھلا ہتھیار تھا کہ اس کو جادوگرنی قرار دے کر اس کو رستے سے ہٹا دیتے، اور چرچ کو یہ اختیار تھا اور کوئی قانون اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا کہ جب وہ کسی کو جادوگرنی کہہ کے جلانے کا حکم دے دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ اتنی بڑی ہولناک طاقتیں چرچ نے اکٹھی کر لی تھی، اور اس کا طریق ایسا تھا جس کے نتیجے میں جادوگرنی نہ بھی ثابت ہوتی تو پھر بھی بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ جادوگرنی کا ایک ٹیسٹ مقرر کیا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جس کو چرچ والے جادوگرنی کہہ دیں یا جس کے عورت بیچاری پر جادوگرنی کا الزام ہو اور چرچ والے اس کو سرسری جائزے کے بعد قبول کر لیں کہ ہاں اس الزام کی اتنی حقیقت ضرور ہے کہ ہمیں اب اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس پر بہترین ٹیسٹ تھا ان کا، جو کسی صورت میں بھی ناکام نہیں ہوا کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر تالاب میں پھینک دو، اگر بچ گئی تو جادوگر نہیں، پھر اس کو عذاب دے کے مارو، اور اگر نہ بچی تو معصوم تھی مگر ہاتھ سے نکل گئی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے زیادہ اور کسی گواہی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب جو عورت ان کے متعلق بات کرنے کی مجال سوچے بھی، وہ بھی اس انجام سے کس قدر خوفزدہ ہوگی، اس لیے اس کسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود کچھ تحقیقات ہوئیں، اور وہ آخر پر جو تحقیقات ہوئی ہیں یہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جب عام باتیں ہو گئیں اور عوام الناس میں اس کے خلاف ایک سخت رد عمل اٹھا، تو اس وقت کچھ کمشنرز مقرر ہوئے حکومت کی طرف سے، اور اس وقت تک چرچ کی طاقت کسی حد تک کمزور پڑ چکی تھی۔ پھر جب انہوں نے تحقیقات کی ہیں تو بہت ہی خوفناک حالات سے پردے اٹھائے ہیں۔ انگلستان میں بھی ایسی ہی تحقیق شائع ہوئی ہے، انگلش منکس اینڈ دا سپریشن آف دا مونسٹریز بائی جافری باسکرویل، یہ مصنف ہے باسکرویل، جافری باسکرویل۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہ باقاعدہ ایک کمیشن تھا حکومت کی طرف سے، اس کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آئے ہیں یہ اس کی متعلق رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اب جہاں تک بے حیائی کے عام ہونے کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی بھی شک نہیں کہ ساری دنیا ہی اس وقت بے حیائی کے سیلاب میں بہہ چکی ہے، لیکن اگر موازنہ کرنا ہے، اور چونکہ موازنہ ہی کیا گیا ہے، تو پھر مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ عیسائی دنیا میں، خواہ وہ یورپ میں ہو یا افریقہ میں ہو یا کہیں اور یا فلپائنس میں ہو،
عیسائی دنیا میں بے حیائی اسلامی دنیا کے مقابلے پر 10 گنا زیادہ ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر عیسائی دنیا میں حالات کو نسبتاً دبایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض سوسائٹیوں میں حالات کو دبایا بھی جاتا ہے اور چھپایا بھی جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے امور ہیں جن کے ذریعے باتوں کو جانچا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ایسے بچوں کی پیدائش جو حرام کے بچے کہلاتے ہیں، اور ایبارشنز کی تعداد، کیونکہ جب ایسا بچہ ہو تو اس کی ایبارشن کم سے کم ایسے ممالک میں جہاں سوسائٹی ان چیزوں کو نفرت سے نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ اس معاملے کو بہت ہی مشکل بنا دیتی ہے کہ چھپایا جائے، کیونکہ ایک طرف سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے لوگ اپنے کمزوریوں، اپنے گناہوں کو چھپانے پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ چونکہ وہاں کے جو پبلشڈ فیکٹس ہیں، جو شائع شدہ حقیقتیں ہیں، ان کی روح سے وہاں نسبتاً کم بے حیائی ہے، عیسائی ممالک میں زیادہ ہے، اس لیے ثابت ہو گیا کہ وہ زیادہ پاک باز ممالک ہیں۔ یہ درست نہیں ہے استدلال، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں دباؤ زیادہ ہوں وہاں منافقت بھی خود بخود بڑھتی ہے، اور بعض جرائم یہاں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، وہاں نہیں کرتے اور چھپا لیتے ہیں۔ اس لیے محض یہ تاثر کہ وہاں ایسے واقعات کم دکھائی دیتے ہیں یا زیادہ دکھائی دیتے ہیں درست نہیں، کیونکہ ایک موقع پر میں نے تحقیق کرائی غریب ممالک کے متعلق، تو پتہ چلا کہ ان کے غریبوں میں بہت ہی زیادہ بے حیائی غربت کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اور اس میں اسلامی غیر اسلامی ملک کا فرق نہیں ہے۔ عرب ممالک میں چونکہ بنیادی معیار زندگی اونچا ہے، اس لیے وہاں اقتصادیات کو اس معاملے میں کوئی بڑا دخل نہیں۔ وہاں یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، تمام محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عرب ممالک میں جو بے حیائی کا معیار ہے وہ نیچا ہے بہت، یعنی پاکیزگی کا معیار نسبتاً بہت اونچا ہے۔ اس کی وجہ وہ سخت اسلامی قوانین اور اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو اگر کسی جگہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بے حیائی کم ہے تو وہ عرب ممالک ہیں جہاں اسلامی قانون سختی کے ساتھ نافذ ہے۔ اس کے متعلق کوئی دنیا کا محقق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں باقیوں کے مقابلے پر زیادہ بے حیائی ہے، لیکن بعض اور شکلیں بے حیائی کی وہاں رائج ہو چکی ہیں، ان کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاقی دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے منافقت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے محض اس وجہ سے کسی ملک کو پاک باز اور کسی ملک کو بے حیا کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک بات دوسری بھی ہے کہ جہاں کھل کھیلنے کی اجازت ہو، جہاں اخلاقی دباؤ نہ ہو، وہاں بکثرت ایسے لوگ بھی بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں جو اخلاقی دباؤ کی صورت میں کبھی بھی نہ ہوتے، ان کے وہم و گمان بھی نہیں آتا کہ یہ ایسی حرکتیں کرنی ہیں۔ بس کثرت کے ساتھ معصوم بچیاں ایسے بہیم صفت انسانوں کے، بہیمانہ صفت انسانوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں تک اعداد و شمار کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض اعداد و شمار بولتے ہیں، ان میں ایک ایبارشن کے اعداد ہیں، ایک اس کے بیماریوں کے جن کا سیکس سے تعلق ہے، ان بیماریوں کے اعداد و شمار ہیں۔ بس اس نقطۂ نگاہ سے اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی ممالک میں بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں ناجائز اور ان کو چھپا لیا جاتا ہے، کیونکہ جب بچہ ہو جائے تو اس کو پھر چھپایا نہیں جا سکتا۔ جتنا زیادہ ٹیبو ہو، جتنا زیادہ اس کے خلاف ایک عوام الناس میں ایک مزاج پایا جاتا ہو اس کے خلاف، اسی حد تک اس کا نمایاں ہو کر سامنے آنا ایک قدرتی اور لازمی امر ہے۔
اسی لیے ایبارشن بھی وہاں بہت کم چھپ سکتی ہے، اور جن ممالک میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں کھل کر اعداد و شمار دیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بغیر شادی کی پیدائش کی شرح بعض مستند حوالوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا مستند حوالوں کے ساتھ تو میں نے کہہ دیا، اور حوالہ دیا ہی کوئی نہیں ہوا۔ اچھا آپ نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ کوئی ایسی چیز جس کا مستند حوالہ نہ ہو ہم پیش کر ہی نہیں سکتے ایسے مقام پر، اس جگہ سے، سمجھیں؟ یہ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے اصل کتاب کا حوالہ دیا، نام لیا ہے؟ یہ تو یہ ہے میرے سامنے، برٹش جو نیشنل سوسائٹی فار پریونشن آف کروئلٹی ٹو چلڈرن، یہ ہے۔ سہل صفی، ساری ذمہ داری ان پر آ گئی ہے۔ اب سہل صفی صاحبہ آپ کے نام پر یہ گناہ اگر گناہ نکلے، خدا نہ کرے، سہل صفی بہت پختہ مزاج کی ہیں، لائبریرین ہیں، ایکسپرٹ، وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کہہ سکتی۔ ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ مستند کتب اور مستند رسائل جن کی گواہی تسلیم شدہ ہو یا جن کا وقار ہو اس دنیا میں، ان سے حوالے دیں۔ اگر یہ سالیہ صفی کی طرف سے آئے ہیں تو یہی کافی سند ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے سند کا کہ شیعہ کہتے ہیں یہ ہمارے امام کی طرف سے ہے، اور امام غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا، تو ہماری جماعت میں تو غیر ائمہ بھی ایسے ہیں جو غلط بات نہیں کہہ سکتے، ماشاء اللہ۔ یہ حوالے یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 1972 میں کل تعداد جو تھی ایسے بچوں کی جو شادی کے بغیر پیدا ہوئے وہ یہ تھی، اور جو شادی کے ساتھ پیدا ہوئے وہ یہ تھی۔ فگرز یہ بتائی ہیں 28,55,211 1972 میں باقاعدہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور 4,03,200 بغیر شادی کے۔ اور اس کے بعد 89 میں یہ تعداد پھر اور بڑھ گئی، اور 89 تک کے صرف یہ کتاب سے لیا ہوگا انہوں نے کچھ، کیونکہ تازہ نہیں ہے یہ فگرز، مگر 89 گزرے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس میں یہ تعداد اس طرح ہوئی کہ جو شادی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کی تعداد 28,96,610، یعنی 72 سے 89 تک اس تعداد میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، جبکہ بغیر شادی کے پیدا ہونے والوں میں نمایاں اضافہ ہوا، اور 5,97,788 ایسے بچے پیدا ہوئے جو بغیر شادی کے تھے، اور یہ کل نسبت 17.1% بنی۔ فرانس میں 72 میں 7.8 تھی، اور 80 میں 11.4 ہو گئی۔ جرمنی میں 72 ہی میں 16.2 تھی، جو 80 میں بڑھ کر 22.8 تک جا پہنچی۔ اب 80 سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ انگلستان میں 72 میں یہ نسبت 8.6 تھی، اور 89 میں 10.9 ہو گئی۔ سویڈن سر فہرست ہے، کیونکہ بڑی دیر سے ہی وہاں عجیب قسم کے حالات ہیں کہ دہریت اور کٹر عیسائیت دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کٹھے رہتے ہیں، اور آمد و ناس بکثرت وہ دہریہ ہو چکے ہیں، اور ان کے اسکول، ان کے کالجز میں دہریت کی پرورش گاہیں ہیں، اور اس کے باوجود جب اسلام کا سوال آئے تو عیسائیت کو وہاں بڑی سخت طاقت حاصل ہے،
اور بڑے متشدد طور پر وہ اسلام کی مخالفت میں باتیں کرتے، بیان دیتے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں. بس اگر کوئی عیسائیت وہاں باقی رہ گئی ہے تو اسلام دشمنی ہی میں رہ گئی ہے. جو یہ قابل فکر بات ہے، سویڈش مزاج کے لیے چیلنج ہے، ان کو اس بارے میں ضرور کچھ سوچنا چاہیے. 1972 میں ان کی فگر تھی 25.1، یعنی جرمنی کی جو بڑھ کر 80 میں ہوئیں وہ آغازی سے ان کی تھی 25.1، اور 1980 میں 39.7% بچے. یہ وہ بچے ہیں جن کے متعلق آفیشیل ڈکلریشن ہے تحقیق کے بعد، کہ جن کے متعلق قطعیت سے ثابت ہے کہ یہ بغیر شادی کے پیدا ہوئے ہیں. ڈنمارک بھی اسکینڈینیوین کنٹری میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں ان باتوں میں، ڈنمارک اور سویڈن. ڈنمارک میں 72 میں 14.4 تھی، جو سویڈن سے کم تھی، مگر 80 میں بہت تیزی سے اس نے ترقی کی ہے اور سویڈن کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کی ہے. 14 سے چھلانگ لگا کے 33.2 تک پہنچ گیا ڈنمارک. یہ کل ہے ان کی نسبت، جس کو ہم جائز یا ناجائز اولاد کہتے ہیں. ناروے ان میں سے بہت بہتر ہے، اور ناروے کے بہتر ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے، مذہب نہیں ہے بلکہ ان کی آئلی زندگی کا نسبتاً انٹیکٹ ہونا ہے. ناروے کا بہت سا علاقہ دیہاتی ہے اور دیہاتی طرز زندگی کو وہ پسند کرتے ہیں. اگر شراب کی خرابی نہ ہوتی، جو ناروے میں بہت بری عادت ہے، تو ناروے اخلاقی لحاظ سے ان ممالک میں بہت بہتر ہوتا. جو بھی اگر جرائم ہیں یا کچھ ظلم پائے جاتے ہیں تو شراب کی وجہ سے. شراب تو ویسا ہے جیسے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اس لیے ناروے میں اس کے باوجود صرف 8.7 تھی تعداد، جو 80 میں بڑھ کر 14.5 ہو گئی. دیگر ممالک میں امریکہ یہ کل جو موازنہ شرح فیصد یہ طلاقوں کا ہے، اس کو ضرورت نہیں دینے کی اس وقت. اب میں ایک اصولی طور پر ایک کتاب ہے اکارڈنگ ٹو برٹش گورنمنٹ کی پبلیکیشن ہے، اس میں سے میں آپ کو اس مضمون پر بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آفیشیل ڈکلریشن ہے، اکارڈنگ ٹو دا برٹش گورنمنٹس ایئرلی پبلیکیشن سوشل ٹرینڈز 25 پبلشڈ 1995 HMSO. یہ تازہ حوالہ ہے. The increasing number of conceptions outside marriage has led to a big increase in the proportion of births outside marriage. Over the past 30 years, the percentage of births outside marriage has increased from about 1 in 20 to almost 1 in 3 in 1993. بہت ہی خوفناک حال ہے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ. اس کے خلاف باقاعدہ یہاں کے ایم ایوں کو اپنے اپنے ماحول میں ایک جہاد شروع کرنا چاہیے. حیاداری کی طرف واپس آؤ. یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ کنسپشنز جو حمل ٹھہرے ہیں شادی کے بغیر، اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو گرائے گئے ہیں وہ تو گرائے گئے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں، مگر جو بچے گرائے جانے کے بعد بچ رہے اور پیدا ہوئے، ان کی نسبت کہتا ہے اب 93 میں بڑھ کر، پہلے یہ ہوتی تھی 30 سال پہلے کی جو اعداد ہیں ان کے مقابل پر، جب پہلے 20 میں سے ایک بچہ، 20 پیدائشوں میں سے صرف ایک بچہ غیر قانونی طور پر پیدا ہوتا تھا، اب ہر 3 میں سے ایک بچہ غیر قانونی طور پر پیدا ہو رہا ہے. اور یہ وہ ہیں جو تسلیم شدہ حقائق ہیں. کیونکہ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے
یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ پھر دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں بے حیائی تو ہے مگر شادی نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں بہت کم لوگ ہیں جو اقرار کریں کہ یہ بچہ تو میرے خاوند کے ذریعے نہیں بلکہ دوسرے شخص کے ذریعے ہے۔ یہ جو رجحان ہے یہ آزاد ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب تک کوئی باقاعدہ تحقیق سوال کر کے اس بات کو اچھالے نہیں، اس وقت تک عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس خاوند کی بیوی کا بچہ ہے وہ اسی خاوند کا بچہ ہوگا، لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کا تیسری دنیا کے ممالک میں پتہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہے تو اور ضرور ہوگی، جیسا کہ آج کل بد کرداری پھیل رہی ہے، وہ پکڑی نہیں جا سکتی۔ وہاں تحقیقی ٹیمیں بھی کام کریں گی نا، تو جس گھر میں جائیں گی وہ جوتیاں مار کے نکال دیں گے وہاں سے، خبردار تم ہوتے کون ہو ہم پر الزام لگانے والے یا پوچھنے والے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہ شرافت ایک پہلو سے بڑی بھاری شرافت ہے کہ سچائی کے معاملے میں تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر چھپائیں گے بھی تو کہیں گے جاؤ ہم کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ بعض دفعہ مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف ایک قسم کی برائی ہے وہاں دوسری طرف دوسری قسم کی برائی ہے۔ وہاں معاشرتی دباؤ نے بعض برائیوں کو کم تو کیا ہے لیکن بعض برائیوں کو بڑھا بھی دیا ہے، اور وہ ہے سچ اور جھوٹ کا توازن۔ ایسی جگہ جہاں غیر معمولی سختی کی جائے اور اخلاق کو بہتر بنانے پر زور دینے کی بجائے بد اخلاقی جہاں ظاہر ہو اس کو تیز سزائیں دینے کا رجحان ہو، وہاں لازماً جھوٹ بڑھے گا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تیسری دنیا میں عموماً اور بعض اسلامی ممالک میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنی عزت بچانے میں ذرا بھی باک محسوس نہیں کرتے۔ جہاں اخلاقی قدروں کو بحال رکھنے اور قائم رکھنے کے لیے کوشش نہ کی جا رہی ہو مگر ساتھ ہی ان کے نتائج پر غیر معمولی سختی نہ کی جائے، وہاں سچ پنپتا رہتا ہے، کیونکہ سچ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک ضمنی فائدہ ان لوگوں کو ہو گیا ہے کہ کھلے ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں سچائی پرورش پا رہی ہے، جو اگر ایک ایسے معیار تک پہنچ جائے کہ وہ قوم کا کردار بن جائے تو بہت سی دوسری چیزوں میں بڑے فائدے پہنچا سکتی ہے۔ یہ لوگ اگر اسلام کو قبول کر کے سچائی کی طرف لوٹیں گے، اچھی قدروں کی طرف لوٹیں گے، تو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نمونہ ہے، واقعتاً یہ لوگ پاک باز ہوئے ہیں، جبکہ بعض دوسرے ممالک میں بدقسمتی سے اس یقین اور تحدی سے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ جو افسوسناک کوائف ہمارے سامنے آئے ہیں، میں آپ کے سامنے محض اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ تاثر جو دیا گیا تھا کہ مسلمان ممالک میں بے حیائی سب دنیا میں سب سے بڑھ گئی، بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ آج جبکہ حد سے زیادہ معاملہ گر چکا ہے، آج بھی ان سب باتوں کے باوجود جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منافقت ہے، جھوٹ ہے، پھر بھی قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بے حیائی یہاں کی نسبت بہت کم ہے۔ یہ عمومی تبصرہ کرتے ہوئے یہ رپورٹ لکھتی ہے although the proportions of birth outside marriage varies considerably between countries, it is increasing throughout the Western Europe. The United Kingdom had a relatively high proportion of births outside marriage at 31% in 1992, but the rate is higher still in Denmark and France at 46 and 33. اب ڈنمارک میں بتایا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے مقابلے میں، 46 پہ پہنچ گیا ہے، 33 پہ پہنچا تھا، جبکہ سویڈن ابھی 37 پہ تھا، تو کوئی پتہ نہیں کیا وہ سویڈن کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ On the other hand, the rate is still very low in Greece and Italy. گریس اور اٹلی میں یہ ریٹ بہت
لو ہے 3 اور 7% رسپیکٹیولی۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں لو ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے ناروے کے حوالے سے، جہاں خاندانی دباؤ زیادہ ہوں سوسائٹی کے بغیر، وہاں ایک طبی طور پر ان چیزوں پر قدغن لگ جاتی ہے، اور اگر کچھ ہوا ہے تو وہ پردے میں ہی رہتا ہے، پھر اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اٹلی اخلاقی لحاظ سے بہت بہتر ہے، یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، مگر جو عمومی جائزہ ہے یہاں سے جانے والوں کا، میں نے خود بھی سفر کر کے دیکھا ہے اٹلی میں مختلف جگہوں پر، نظر آتا ہے کہ بے حیائی موجود ہے۔ صرف فیملی نے کچھ اس کو محدود دائرے میں محفوظ کر رکھا ہے، اور کچھ فیملی دباؤ کے نتیجے میں یقیناً شمالی علاقوں میں نسبت کم ہے، کم ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وجہ اس کی یہی ہے کہ خاندانی نظریں، خاندانی تحفظات یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں بے حیائی کے خلاف، اور اسی لیے ہمیں یہاں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں جہاں یہ خاندانی قدریں ٹوٹتی ہیں وہاں معاشرے کا عمومی نقصان وہاں زیادہ سرایت کر جاتا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کو اور جماعت احمدیہ کو خصوصیت کے ساتھ اس معاملے میں ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ وہاں کا عمومی معاشرہ، جیسا کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہو چکا ہے، کچھ نہیں بھی ہوا، وہ بہت زیادہ زہریلا ہو گیا ہے، اتنا زہریلا کہ دنیا کے پردے پہ کہیں کوئی ایسا معاشرہ زہریلا نہیں ہوگا، کیونکہ آزادی کے نام پر انہوں نے کھلم کھلا بے حیائی کی تعلیم دینے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں بے حیائی کی تعلیم کے لیے ایسی انسٹیٹیوشنز موجود نہیں جیسے امریکہ میں ہیں، اور امریکن فلموں نے تمام دنیا میں ایک مصیبت ڈال رکھی ہے اس پہلو سے۔ بے حیائی میں لیڈ وہ کرتی ہیں، پھر یورپ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پھر دوسرے ممالک ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ پہلے تو سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کا رواج نہیں تھا، اس لیے تیسری دنیا کے ممالک تک ان بے حیا فلموں کی رسائی نہیں تھی۔ اب بدقسمتی سے سیٹلائٹ کو جو رواج ملا ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رواج ملا ہے، اور اس کے بغیر سیٹلائٹ چل ہی نہیں سکتے سوائے احمدیہ سیٹلائٹ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلی ویژن کی تصویریں یا پروگرام پہنچانے کے، وہ تمام تر اس اشتہاری آمد پر اپنے کام چلاتی ہیں جو مختلف کمپنیاں اپنے اشتہار کے لیے ان کو دیتی ہیں۔ کوئی مخلص جماعت تو نہیں ہے جو قربانیاں کر کر کے اس نظام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیسے اس میں پھینکے، ایک ہی ہے صرف ساری دنیا میں، کوئی مثال نہیں اس کی۔ احمدیہ جماعت کے سوا اس قسم کا ٹیلی ویژن نہ وجود میں آیا ہے نہ آ سکتا ہے کبھی، کیونکہ جماعت احمدیہ کو خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ محض للہ اعلیٰ قدروں کی خاطر قربانی کریں اور اس میں لذت اٹھائیں، قربانی کر کے بور محسوس نہ ہو، جتنی کریں اتنا ہی ان کا مزہ بڑھتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے تو جماعت احمدیہ کی حالت اس بلی کی سی ہے جو ریتی سے اپنی زبان چاٹتی تھی، ریتی چاٹتی تھی مگر چاٹ رہی تھی اپنی زبان، اور اس خون کا جو مزہ آ رہا تھا اس میں اپنی ساری زبان کھا گئی۔ وہی حال جماعت احمدیہ کا اس حد تک ہے کہ قربانی میں ویسے ہی مزہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محسوس کرنے لگی ہے جو اپنی زبان چاٹتی ہوئی بلی کو مزہ آتا تھا، مگر ایک فرق ہے کہ یہ زبان چاٹی نہیں جا سکتی، کیونکہ خدا کی طرف سے ایک وعدہ ہے حتمی کہ 1,00,000 زبانیں تم چاٹو گے تو کروڑ تمہیں عطا کر دی جائیں گی، یہ زبان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بس آج کی دنیا میں جماعت احمدیہ کے ٹیلی ویژن بے حیائی کے خلاف ایک عظیم کردار ادا کرنے میں ایک معجزہ ہے، اور باقی سب ٹیلی ویژن اب ایسے چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی۔ میری مختلف ٹیلی ویژن کے نمائندوں سے جو یہاں ہمارے کاموں کے سلسلے میں کئی دفعہ آتے رہے،
چوٹی کے، ان سے بات ہوئی ہے، وہ صاف اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو آپ کی ٹیلی ویژن ہے یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں دنیا میں، کیونکہ ہم کمپنیاں ہیں، اشتہاری کمپنیاں ہیں، ہم اگر نیک ٹیلی ویژن بنائیں گے تو ٹیلی ویژن بند ہو جائے گی، ساری اشتہار دینے والی کمپنیاں ہاتھ کھینچ لیں گی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کون تمہیں دیکھے گا، کون ہماری چیزیں خریدے گا۔ بس جہاں بے حیائی اشتہار کے ساتھ اس طرح باندھی جائے کہ چولی دامن کا ساتھ ہو جائے، ایک دوسرے پر ان کی بقا کا انحصار ہو، وہاں یہ لاسٹ بیٹل ہے آلریڈی، ایسی جنگ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، بے حیائی جیتے گی اور حیا ہارے گی۔ یہاں صرف احمدیہ جماعت کو خدا نے توفیق بخشی ہے کہ ان سب کے مقابل پر ایک عجب نئی آواز اٹھائیں، اور جو دوسرے کوشش کریں گے وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ایک رستہ ہے صرف کوشش کا کہ اسلامی ممالک اپنے پیسے سے کثرت کے ساتھ روپیہ اس معاملے میں خرچ کریں اور ایسی نئی ٹیلی ویژن کمپنیاں بنائیں جو دینی پروگرام بنائیں۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والا نہیں ملے گا، وہ بنا کے دیکھیں، لوگوں نے سوئچ آف کر کے دوسری طرف چلے جانا ہے۔ ہمارے پروگراموں کے دیکھنے والے گارنٹیڈ ہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اگر گارنٹیڈ نہ ہوتے تو اپنے یہ پلے سے پیسے کیوں دیتے؟ ان کا اپنے پلے سے پیسے دینا بتا رہا ہے کہ ان کو اتنا عشق ہے نیکی کے پروگراموں سے کہ اپنے پلے سے دیتے بھی ہیں تو پھر دیکھنے کے لیے دیتے ہیں نا، اس لیے وہ سارے خاندان، ان کے بچے چھوٹے بڑے سارے اپنی آنکھیں ٹیلی ویژن سے پیوستہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا ان کو جس طرح دنیا کو ڈرگ ایڈکشن ہے، اب آج کل احمدی دنیا میں ایم ٹی ایڈکشن ہو رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے اچھی ایڈکشن ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بے حیائی کے جہاں تک نئے زمانے کے تقاضے ہیں، بے حیائی بظاہر جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں ساری دنیا میں سب سے بڑا کردار اسلامی ممالک نہیں، عیسائی ممالک ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی تلخ محسوس کرے تو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ بالکل سادہ واقعات ہیں، سادہ حقائق ہیں جو خود بول رہے ہیں۔ جوں سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کا نظام بڑھ رہا ہے، رواج بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ اسی طرح بے حیائی کی تصویریں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، اور چونکہ بے حیائی کے سہارے چل رہے ہیں وہ نظام، اسی لیے وہ عرف مقبول بھی ہیں۔ بے حیائی نکال لیں گے تو ان کی عمارتیں دھڑام سے نیچے جا پڑیں گی۔ اس کے باوجود جو ہمارے حق میں شرافت اور حیاداری کے حق میں جو خدا تعالیٰ نے قدرت کے ذریعے قدرتی طور پر انسانی فطرت میں کچھ رجحانات رکھے ہیں، وہ اپنا اثر دکھانے لگے ہیں۔ بہت سے ممالک میں اس رجحان کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اکثر ٹیلی ویژن کو منسلک کیا جاتا ہے سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے، اس مقصد سے کہ ذرا گندی اور بے حیا فلمیں دیکھیں گے۔ اس کے باوجود ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اس کے خلاف رد عمل ہے۔ ان کو متبادل نظام ملتا ہے تو احمدیہ جماعت کے ٹیلی ویژن میں ملتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو دو باتوں سے وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاف پاک کوئی بے حیائی کی بات نہیں، اس کے برعکس کوششیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ مذہبی ہونے کے باوجود دلچسپ ہیں اور دل اور دماغ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس پہلو سے کوئی دوسری مسلمان ریاست بھی احمدیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ دلچسپ پروگرام دینے ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ جب وہ مذہبی بات کریں گے تو میڈیول علماء کی طرف جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہی نہیں، وہ بیچ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں جو تاریکیوں کا دلدل تھا۔ وہ وسطی دور جس میں فقہاء کی حکومت تھی اور سخت فتوے دینے والوں کا دور تھا، ان کی راجدھانی تھی، جس طرح پریسٹ ہوڈ کا ایک دور نظر آتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اسی طرح ایک دور ایسا گزرا ہے جہاں فقیہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ ابھرا ہے، اور ریاست کا قانون
اس کے مظالم میں اس کا مددگار بن گیا۔ یہ رجحان جو ہے یہ اسلامی تاریخ میں سب سے بدترین رجحان تھا، اور یہ وہ دور ہیں جس نے ایسے ایسے مظالم کو جنم دیا جس کے متعلق اب بھی مغربی دنیا شور مچاتی ہے، حالانکہ اپنے مظالم کو چھپا دیتے ہیں جو مذہب کے لحاظ سے، مذہب کے نام پر اس سے بہت زیادہ تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وسطی ازمنہ میں مذہب کو جس قدر ظالمانہ طریق پر استعمال کیا گیا ہے اسلامی دنیا میں بھی، وہ ہمارے لیے سخت تکلیف کا اور شرم کا موجب ہے۔ مگر ملا ہمیشہ ریاست کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، وہ ریاست کے اوپر ایک عجیب طرح سے دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے شر سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے فتووں کو اہمیت دو، ہمارے دائیں طرف رہو۔ اگر تم ہماری دائیں طرف رہو گے تو ہم بائیں طرف رہتے ہوئے بھی اپنے شر سے تمہیں بچائے رکھیں گے۔ اور اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ملا کر وقت کے علماء حکومت کے ساتھ چلتے اور سیاستدان رفتہ رفتہ ملا کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیچھا چھڑا کر آزاد ہونا ممکن ہی نہیں رہتا۔ یہی کھیل پہلے کھیلا گیا وسطی ازمنہ میں، یہی آج بعض اسلامی ممالک میں کھیلا جا رہا ہے۔ ہم بار بار ان کو متنبع کرتے ہیں، مگر افسوس کہ پوری طرح ہوش نہیں۔ مگر جو لوگ سنتے ہیں ان تنبیہات کو، مثلا لقاء مع العرب وغیرہ میں، ان میں سے بہت سے پھر خط لکھتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، کہتے ہیں آج ہمارے دل کی بات ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو سب فتنہ و فساد تھا مذہب کے نام پر، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ ایک حقیقت میں اسلام کا نقیب بھی ابھرا ہے جو MT کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ خدا کے فضل سے بہت ہی مبارک ایک نظام ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے بہت بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور گہرا اثر رکھتے ہوئے انشاءاللہ دنیا کے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب جو حال ہے اس کی اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہی ہے کہ بے حیائی کا پلڑا بہت بھاری ہے، اور اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ اب یہ کہنا کہ عیسائی دنیا میں زیادہ اور غیر عیسائی دنیا میں کم ہے، یہ اگر درست بھی ہو تو ایک محفوظ دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ توازن بگڑ گئے ہیں بڑی تیزی سے۔ غیر عیسائی دنیا بھی اب بے حیائی میں آگے بڑھ کر سامنے آ رہی ہے، اور ایک ذریعہ اب ہمارے پاس باقی ہے۔ ہاں، ایک بات میں یہ کہنا بھول گیا کہ جب یہ بے حیائی بڑھتی ہے تو پھر شرافت اور انصاف اور انسانی قدروں کے ہر تقاضے کو پامال کر دیتی ہے۔ اس پہلو سے چائلڈ ایبیوز کا جو نیا دور ہے بدبختی کا، یہ بھی ایک تھرمامیٹر ہے بتانے کے لیے کہ عیسائی دنیا میں زیادہ ہے یا غیر عیسائی دنیا میں زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی دنیا اس وقت اس بدبختی میں بدنصیبی سے سب سے آگے بڑھ گئی ہے، اور اسلامی ممالک میں ایسے واقعات اگر ہوتے ہیں تو دبا لیے جاتے ہوں گے، مگر اس کے باوجود ہم سوسائٹی کو جانتے ہیں بہت ہی شاذ ہیں، ایسے کہ ایک شہر میں چند بھی ہو جائیں تو وہ بہت ہی ہولناک منظر پیدا کرتے ہیں، اور پھر سوسائٹی بالآخر قانون اجازت دے نہ دے ان کو دبا لیا کرتی ہے۔ مگر پھر بھی اندر اندر پنپتے ہوں گے، یہاں بھی اندر اندر پنپتے رہتے ہیں۔ جو اچھل کر باہر آ گئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا رجحان بہت مہیب ہے۔ یہ رپورٹ ہے NSPCC ریکارڈز۔ NSPPC کیا چیز ہے؟ نیشنل سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹو چلڈرن، انگلستان کی ایک نیشنل سوسائٹی ہے جو بچوں کو مظالم سے بچانے کے لیے قائم کی گئی ہے، اور زیادہ تر اپنے ماں باپ کے مظالم سے بچانے کے لیے، غیروں سے نہیں۔ غیروں سے بھی بچاتے ہوں گے، مگر اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ معصوم بچے جو بظاہر اپنی چار دیواری میں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں،
اس سے زیادہ محفوظ اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کے قبضے میں ہو، مگر وہی ظالم بھیڑیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس رجحان کے خلاف، اس کی روک تھام کے لیے یہ سوسائٹی وجود میں آئی اور ان کی رپورٹس شائع ہوتی رہتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اے ریکارڈ رائز ان رپورٹ، اچھا وہ نہیں لکھتے، ان کی رپورٹس میں سے ہم نے نکالا ہے اے ریکارڈ رائز ان رپورٹس آف چائلڈ سیکشل ابیوز شوئنگ 137% انکریز لاسٹ ایئر۔ اندازہ کر لیں، یعنی اپنے بچوں کو جنسی اور شہوانی جذبات کا نشانہ بنانا اور ان بیچاروں کو جن کی کوئی آواز نہیں، ان کو ان مظلوموں کے گلے گھونٹ دینا گھر کے اندر اور بے حیائی کا نشانہ بنانا، جس میں ایسے مقدمے یہاں سامنے آئے ہیں کہ بیویاں خاوند کی مدد کرتی ہیں اپنے بچوں کے خلاف، خاوند بیویوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے گھر ہیں جہاں انتہائی بہیمانہ حرکتیں اس تہذیب کے بظاہر ترقی یافتہ دور میں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں یہ سوسائٹی والے کہ پچھلے سال سے اس سال 137% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، اور اکثر لوگ، اس رپورٹ میں بھی یہ ذکر ہے، باقی جگہ بھی میں تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی یہ تکلیف دہ قوائف ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ اکثر محققین اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں آزاد دوسری قسم کا دھوکہ دے رہے ہیں، مبالغے نہیں کر رہے بلکہ اصل کہانی سے بہت تھوڑی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بیرونی تنظیم کو یہ توفیق نہیں ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہو کر ان کے اندر کی ظلم کی کارروائی کو باقاعدہ ریکارڈ کر سکے۔ اتفاقاً کبھی ہمسایوں کی نظر رکھنے کے نتیجے میں، کبھی بچے کی بدحالی جو اسکول میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی ان بچوں کے ذریعے جو بھاگ جاتے ہیں گھر چھوڑ کر، اور بعض سردیوں میں یہ جو بڑے بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، ٹیوب اسٹیشنز، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے اکٹھے ہوئے کسی طرح سردی میں رات گزارتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو اپنے گھروں میں امن نہیں ہے۔ ایسے ظلم کے واقعات زیادہ ہیں بہت جو اعداد و شمار دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے سزا اس ظلم کی، جو ایک یہ بھی وجہ ہے جو اسلام کے خلاف ان کی صدیوں نے توڑے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا پادری اٹھتا تھا اور جھوٹے ناجائز حملے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے حیائی کے ساتھ کرتا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اب خدا نے دکھا دیا ہے، اس تقدیر، خدا کی تقدیر نے، جو اپنے معصوم بندوں کی حفاظت کے لیے پھر للکارتی ہے اور ایک کارروائی کرتی ہے کہ وہ ساری بھڑکیاں، سب بکواس، جھوٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہتان کے طور پر باندھا گیا تھا، اسلامی سوسائٹی کے خلاف بہتان کے طور پر باندھا گیا تھا، وہ اب ان کی گلیوں میں بول رہے ہیں، ان کے گھروں میں بول رہا ہے، اور بسا اوقات اس کی آواز سنائی نہیں دیتی کیونکہ اس کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں۔ بس یہ کسی فخر کے اظہار کے طور پر نہیں، کیونکہ یہ فخر والی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس فکر کے اظہار کے طور پر کہ یہ باتیں جن رجحانات کا طبی تقاضا تھیں، وہ رجحانات ہمارے ملکوں میں بھی پھیل رہے ہیں۔ اس انجام کو پہنچو گے تم اگر تم نے ہاتھ نہ روکے اور قدم نہ روکے، اور جس بے حیائی کے ساتھ گھروں میں اب اڈے بن گئے ہیں فلمیں دیکھنے کے، بلو فلم جو دس اینڈ دیٹ، وہ جو اڈے ہیں وہ اپنے بد اثرات، زہریلے اثرات ضرور چھوڑیں گے۔ تو یہ میں صرف ایک تفاخر کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک ہرگز بیان نہیں کر رہا، ایک تنبیہ کے طور پر کر رہا ہوں کہ جب یہ حالات ہو جائیں جہاں مذہب بھی منافقت کا ذریعہ بن جائے، وہاں پھر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہو تو کیا قانونی قدرت خاموش رہتا ہے اور خاموشی سے ان چیزوں کو آگے بڑھنے دیتا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور جو قانونی قدرت کارروائی کرتا ہے وہ خود سب سے زیادہ قطعی ذریعہ بن جاتی ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مثلا
اپنی بے حیائیوں کو تو بعض سوسائٹیاں چھپا لیں گی، بعض خاندان چھپا لیں گے، مگر اپنی بیماریوں کو نہیں چھپا سکتے۔ وہ بولتی ہیں، وہ کھل کر باہر نکلتی ہیں، ان کی اموات، ان کی موت کی طرزیں بولتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے سب سے آخر پر میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں سب دنیا کو کہ حقیقت میں اگر امن ہے تو اسلامی قدروں میں ہے، اسلامی اخلاق میں ہے۔ اگر یہ قدریں کسی اسلامی ملک میں نہیں رہیں، اس وجہ سے بے حیائی ہوئی ہے، تو اسلامی ممالک بھی ذمہ دار ہیں اور ان کو بھی خدا کے حضور جواب دینا ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی دنیا میں کسی ملک میں واقعتاً اپنے مستقبل کے آنے والی نسلوں کے لیے امن کا کچھ حصہ باقی چھوڑنا ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلامی قدروں کی طرف لوٹیں، اور خصوصیت سے جنسی بے راہ روی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا علاج اسلامی تعلیم ہی میں ہے۔ اسلامی تعلیم بے حیا نہیں بناتی، بلکہ بے حیائی کے خلاف سب سے بڑی روک بلکہ سد سکندری کھڑی کرتی ہے۔ اس تعلیم پر اگر عمل ہو تو اللہ کے فضل کے ساتھ سوسائٹی اب بھی بچ سکتی ہے۔ اب ایڈز ہے جو قانون قدرت کے ذریعے سزا کے طور پر وارد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اور بھی تھیں بیماریاں جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک ایسے بے راہ رووں کو سزائیں دیں جن کا جنسی بے راہ روی سے تعلق تھا، مگر وہ دور اپنے پورے کر چکی ہیں۔ اب پھر بعض واپس بھی آ جاتی ہیں، مگر اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایڈز اس کے مقابل پر ایک بہت بڑی بلا ہے جو ان کے سارے ذرائع اختیار کرنے کے باوجود رک نہیں رہی، آگے بڑھ رہی ہے۔ جب شروع میں ایڈز کے قصے چلے تھے تو ٹیلی ویژنز میں یہ بار بار تنبیہیں کرتے تھے کہ ایک ہی علاج ہے، تم شریف ہو جاؤ اور کوئی علاج نہیں۔ پھر وہ دور آ گیا کہ نہیں، شریف ہونے کی ضرورت نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، کیونکہ شرافت کی طرف لوٹ نہیں رہے تھے، آواز کے ہی کان پہ اثر ڈالتی ہی نہیں تھی، تو اچھا بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لو۔ اب کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تو ہو، مگر اب ہم کیا کریں، پھر بھی پھیل رہی ہے، کیونکہ احتیاطی تدابیر میں حادثاتی واقعات بھی تو گزرتے رہتے ہیں، اور کہاں تک انسان جو نفس کا غلام ہو چکا ہو، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی لذتوں میں کدورت پیدا کرے، کیونکہ احتیاطی تدابیر کچھ قیمت مانگتی ہیں، پیسوں کی صورت میں نہیں، بلکہ جن لذتوں کی اندھا دھند تقلید ہو رہی ہے ان کے اندر کچھ کمی پیدا کر کے وہ تدابیر بعض دفعہ اپنے طور پر سزا بن جاتی ہیں۔ مثلاً عورتیں ہیں جو پریونٹیوز اختیار کر لیتی ہیں، رحموں کے اوپر، منہوں کے اوپر چیزیں باندھ لیتی ہیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہومیوپیتھی کے دوران میرے سامنے آئے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ یوٹرس کی گردن کا کینسر اس کی وجہ سے ان لوگوں میں زیادہ ہے جو یہ ٹوپیاں پہنتی ہیں بنسبت ان کے جن میں یہ رواج نہیں، جو اس سے بچتی ہیں۔ چنانچہ میرے علم میں جب کوئی آئے تو میں بڑی جہاں تک ممکن ہے سختی سے سمجھاتا ہوں کہ ایسا کام نہ کرو، کیونکہ گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے کہ تم بچہ نہ جنو بے شک، لیکن گناہ نہیں، پھر بھی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے متعلق کوئی تحقیقی رپورٹ میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کو میڈیکلی سند نہ سمجھے، مگر میرا یہ تاثر ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں جہاں یوٹرین خرابیاں، رحموں کی تکلیفوں کے واقعات ہیں، آئے دن بعض دفعہ 20 سے بھی زائد سامنے آتے ہیں۔ ان کے معائنے سے، ان کے عمومی مطالعہ سے میں نے یہ تاثر اخذ کیا ہے کہ ایک وجہ گردن کے زخموں کا، اور گردن سے مراد رحم کی گردن، سراہی دار گردن جو ہے، اس کے زخموں اور اس کی سوزشوں کا، اور ہو سکتا ہے اس کے کینسر کا، اس قسم کے ذرائع سے بھی ہو۔ لیکن جب پھر میں وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ میرا تاثر کسی تحقیقی رپورٹ کی بنا پر نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آئندہ کوئی رپورٹ ایسی شائع ہو
جو اس کو تقویت دے، مگر احتیاط بہرحال بہتر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے ذرائع اکثر بعض تو مجبوری میں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ تمہیں بچہ نہیں کرنا چاہیے، بعض بے حیائی کی ترویج کی خاطر یہ کرتے ہیں، بے دھڑک ہو کے پھر جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو پھر قدرت اور طرح سزائیں دیتی ہے، اور ان میں سے ایک میں نے یہ بتائی تھی، سوزشیں، کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر جو ایڈز کی سزا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایسی سزا ہے جس کے متعلق یہ کہنا کہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا مقرر ہوئی ہے، اتنی یقینی بات ہے کہ اس کے خلاف آپ کے دل میں ذرا بھی تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سزا ہونے کا عنوان آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، ایک ایسے زمانے میں ایسی بات کی کہ جس زمانے میں اس قسم کی بے حیائی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا، جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حضرت نواس بن سمان والی حدیث میں جہاں دجال کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ دجال کے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دجال کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم تفصیل سے قطعی طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ آج کا دور جس میں وہ سواریاں ایجاد ہوئیں جو دجال کے گدھے کے طور پر بیان کی گئیں، ان قوموں کا عروج ہوا جن کی علامتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اس لیے اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ دجال کا دور یہ دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ کہیں پگھلنا بھی شروع ہو چکا ہے دجال، لیکن کہیں ابھی اپنے زوروں پر ہے۔ اس کے آخر پر یہ بات رکھنا قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے لوگ، یہ الفاظ پورے یہاں نہیں ہیں، یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ، اچھا یہاں مختصر ذکر ہے، دوسری حدیث جو تفصیلی میرے ذہن میں تھی وہ دوسری، میں ابھی وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، وہ سنن ابن ماجہ سے ہے، یہ پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے۔ دجال کے ذکر کے آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، تب اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن نغفہ کی لغوی تحقیق جو میں نے کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لمفیٹک گلینڈز کی خرابیاں ہیں، کیونکہ نغف کہتے ہیں سوکھے ہوئے بلغمی مادے کو، اور جہاں جہاں سوکھا ہوا بلغمی مادہ ملتا ہے، خصوصاً ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف جو لوتھڑے سے بنتے ہیں، وہ بھی نغف کے نیچے آتے ہیں، کیونکہ نغف کی تعریف میں جو تصریح کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو متاثر ہوتی ہیں، اور اس میں خصوصیت سے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف کے جو چھوٹے سے ابلے ہوئے گوشت کے لوتھڑے ٹکڑے وغیرہ ہیں ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو چونکہ نغف کا تعلق لمفیٹک گلینڈز کی سیکریشن سے ہے، اس لیے یہ ترجمہ درست نہیں کہ گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، رقاب کے دونوں طرف لمفس ہیں، لمفیٹک گلینڈز کی چینز ہیں، تو یہ چینز پھر بغلوں میں بھی آتی ہیں، دوسری جگہ بھی جاتی ہیں، اور جو مریض ایڈز کے میرے سامنے آئے ہیں ان میں سے بہت سے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز لمفیٹک گلینڈ کی ورم سے ہوا تھا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، یہ درست ہے؟ عام سوزش میں لمفیٹک گلینڈ پھول جاتے ہیں، ہاں پھول جاتے ہیں۔ ایڈز میں بھی کہتے ہیں، کئی مریضوں نے مجھے بتایا کہ لمفیٹک گلینڈز کی سوزش سے اکثر گردن ورنہ پھر بغل میں بہت بڑی سوزش پیدا ہوئی ہے، اور طاعون میں بھی یہی گلینڈز ہیں جو متاثر ہو کر بہت سوج جاتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا ہے مسلم میں، دجال کی روایت کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں ایک بیماری پھیلے گی جس کو رقاب کا نغف کہا گیا ہے۔ دوسری حدیث
جو اس بیماری کا پس منظر کھول رہی ہے، کیوں پھیلے گی، کن قوموں میں پھیلے گی. وہ کہتی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یولنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جس کا علم غیب سے تعلق ہے، اللہ کی طرف سے بتائے بغیر آپ کو علم میں آ نہیں سکتی. کہتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی، کسی قوم میں فاحشہ اس حد تک نہیں پھیلی جب تک اس کا یہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوا. کس حد تک؟ فرماتے ہیں کہ وہ اعلانیہ بے حیائی کریں اور پھر اپنی بے حیائی کو دکھائیں لوگوں کو. کوئی حیا محسوس کرنے کی بجائے کھلم کھلا دکھائیں. اب یہ جو میں نے ٹیلی ویژن کے تعلق میں باتیں بتائی تھیں، میں نے یہ نقشہ ہے جو کھینچا جا رہا ہے، یعنی سیکس کو ڈسپلے کریں گے. فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو خدا بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب بھی وہ ایسا کریں لازماً طاعون کے ذریعے سزا دی جائے گی، اور طاعون ایسا کہ اس کی مثال اس جیسا طاعون پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. تو اے ٹائپ آف پیسٹیلنس، یہ مطلب بنتا ہے اس کا. عام طاعون تو ہوتا ہی ہے، وہ انبیاء کے انکار کے نتیجے میں بطور سزا استعمال ہوتا ہے. یہاں فحشاء کی وجہ سے جو سزا ہے اس کو فرمایا گیا ہے ایک قسم کا طاعون ہے، کیونکہ الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، کہ ان کے آباء و اجداد میں اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی گی، ایسا طاعون ہوگا. اور عام طاعون کی تو کثرت سے مثالیں ملتی ہیں، تاریخ ان کے ذکر سے بھری پڑی ہے. تو اے ٹائپ آف پیسٹیلنس، اے ٹائپ آف پلیگ. اب یہی محاورہ ہے جو آج کل کے ماہرین ایڈز کے متعلق استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نام تو اس کا ایڈز ہے بیماری کا، لیکن اٹس اے ٹائپ آف پیسٹیلنس، اے ٹائپ آف پلیگ. یہ دونوں محاورے یہ اہل علم کے منہ پر جاری ہیں. اب یہ ایک طرف دیکھیں، اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام، تبصرہ نہیں الہام ہے. پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ مسیح السلام نے یہ پیشگوئی کی ہے، میں سمجھتا تھا الہام سے اخذ کر کے اپنے الفاظ میں، لیکن تذکرے میں چھپا ہوا الہامات میں یہ الہام درج ہے. یورپ اور دوسرے، یہ 1907 میں ہوا تھا، یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں، یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی جو بہت سخت ہوگی. ایک قسم کی، یہ نہیں فرمایا طاعون تو ایک معروف چیز تھی، یہ نہیں فرمایا کہ طاعون پھیلے گی. اب اس کو اس حدیث سے آپ دیکھ لیں جوڑ کر کہ 1400 سال پہلے جو پیشگوئی کی گئی تھی کس وضاحت کے ساتھ، کتنا کھل کر معین طور پر اس پیشگوئی کے ساتھ آپس میں وصل ہو جاتی ہے، ایک دونوں کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں دونوں پیشگوئیاں. اور چونکہ اس زمانے کی واقعہ تھا، اس زمانے کے امام کو خدا نے الہاماً دوبارہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اس کے دن قریب ہیں اور اس کے متعلق اعلان عام کر دو. بس اپنے وصال سے پہلے جو الہامات آپ کو ہوئے ہیں آخری دور کے 7 اور 8 کے، ان میں سن 7 کا الہام ہے کہ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں. اب صرف ایک بحث رہ جاتی ہے کہ کیا یہ عیسائی ملکوں کے لیے خاص ہے. دراصل عیسائی ملکوں کا ذکر جو یہاں ملتا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ چونکہ اس دور میں ان ممالک میں بے حیائی کی تعلیم آزادی انسانیت کے نام پر خود دی جانی تھی، اور ان لوگوں نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا، اپنی طرف سے ایک بڑا بھاری بلند کیا ہے علم کہ انسان کو آزاد ہے جو چاہے کرے، مگر جو چاہے کرے میں ایسی بے حیائی کی طرف ان کو بلانے لگ گئے جو قدرت کو کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بالآخر اس کی سزا دی جاتی ہے.
اس لیے عیسائی ممالک صرف یورپ نہیں بلکہ اور دوسرے عیسائی ممالک کا ذکر اس اصطلاح میں ملتا ہے، مگر کیوں پھیلے گی اس کی تفصیل اس حدیث میں موجود ہے۔ بس مراد یہ ہوئی ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا پڑھنے سے، اس حدیث کو اور اس الہام کو، کہ اکثر و بیشتر ان ممالک میں یہ پھیلے گی جو یورپین ممالک کہلاتے ہیں یا دیگر عیسائی ممالک ہیں۔ وجہ بے حیائی ہوگی، اور چونکہ بے حیائی وجہ ہوگی اس لیے یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی وہاں بھی پھیلے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ تو ناانصافی نہیں کر سکتا کہ عیسائی بے حیائی کرے تو اس کو سزا دے دے، مسلمان کرے تو اس کو نہ دے۔ تو ان دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو پھر بات کھل جاتی ہے اور کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ اب یہ حوالے جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جو شادی شدہ جوڑوں کے اندرونی تعلقات کے نتیجے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بیوی ہو یا 4 بیویاں ہوں یا 1000 کوئی کر لے، جیسے کہ افریقہ میں ہو سکتی ہیں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں وفا رکھتے ہیں اور حیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بیماری کا بے حیائی سے تعلق ہے، اور بے حیائی سے بھی بے وفائی کہنا چاہیے، بے وفائی سے تعلق ہے۔ جب ایک جوڑا دوسرے سے بے وفائی کرتا ہے اور غیر شادی شدہ تعلقات بڑھاتا ہے۔ دوسرا اس کا تعلق ایک ایسی بیماری سے ہے جس کے نتیجے میں لوط کے زمانے میں وہ بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں جن میں اس بیماری کا ذکر ملتا ہے، اور وہ اس لیے حضرت لوط کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ایک گناہ کی وبا کے طور پر یہ بیماری پہلے کسی قوم میں دکھائی نہیں دے گی۔ یعنی لوط کے قوم کے زمانے میں جو ایک قومی بیماری بن گئی ہے، اس وقت خدا نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یہی ایڈز کا کی اول ترین ذمہ دار ہے، یعنی ہم جنس سے جنسی اختلاط۔ کئی یہاں کے مصنفین نے پہلے اس سے، جب ایڈز کا وجود بھی نہیں آیا تھا، ایک قسم کا کچھ ٹونٹ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات پر یا کچھ اس کی غیرت کو بھڑکانے کی خاطر یہ اعلان کیے کہ اے خدا، کیا گمار اور کون سی دوسری تھی، سدوم کی بستیاں قیامت کے دن تیرے خلاف اٹھنی کھڑی ہوں گی، کہ وہ بے حیائیاں جن کے نتیجے میں تم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آج شہر شہر، قریہ قریہ، ملک ملک میں عام ہو رہی ہیں اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ خدا خاموش نہیں بیٹھا کرتا، مگر اس کی خاموش زبان ہے۔ زبان میں ایسی خاموشی ہے جو اگر تم سمجھتے ہو تو زبان بولنے لگتی ہے۔ یہ ایڈز کی بیماری بھی اسی پکار کا جواب ہے جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اے خدا، اب تیری غیرت کہاں گئی۔ بس یہ جو سزا ہے اس کا اس بیماری کے ساتھ ایک گہرا جوڑ ہے، اور بے حیائی اور ہم جنس سے جنس پرستی یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اور یہ پھوٹتی ہی اس وقت زیادہ ہے جب بے حیائی عام ہو کر منظر عام پہ ابھر آئے، پھر یہ چیزیں بھی نکلتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایک آپس کا جوڑ ہے۔ اب سوال ہے اس سزا کا اس بیماری سے کیا جوڑ ہے؟ اس سزا کا اس بیماری سے وہی جوڑ ہے جو لوط کی بستی کی سزا کا ایڈز سے ہے۔ لوط کی بستی کو عدم ہونے کا حکم جو دیا گیا وہ اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ نے جنس میں لذت محض لذت کی خاطر نہیں رکھی، بلکہ انسانی نسل کی افزائش اور اس کی حفاظت کی خاطر رکھی ہے، اور یہی قانون ہے جو ہر زندگی کی لذت کے خلیوں سے وابستہ ہے۔ کہیں بھی لذت کا مضمون آپ نہیں پائیں گے جہاں کوئی فائدہ پیش نظر نہ ہو۔ بس ایک فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ارتقائی سبق ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تمام ارتقائی تاریخ کا مطالعہ کرے اس نظر سے
میں نے مطالعہ کیا ہے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہر وہ حص جو حواس خمسہ کا ایک جز ہے وہ ایک لذت کے سہارے سے آگے بڑھائی گئی ہے، اور لذت عطا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ حص پیدا ہوئی تو لذت ہوئی، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جنس میں اور بھوک کے ذریعے جو لذت حاصل ہوتی ہے ان میں آپس میں ایک جوڑ ہے۔ انسان کو کھانے میں بے حد لذت محسوس ہوتی ہے، اور روزمرہ سب سے زیادہ جو لذت یابی کا ذریعہ ہے وہ بھوکا ہو کر پھر کھانا کھانا ہے۔ جتنی بھوک بڑھ جائے اتنی لذت زیادہ، کیونکہ جتنی بھوک بڑھ جائے اتنا ہی انسان موت کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بس بقا میں لذت ہے، اور یہ لذت 1 ارب سال میں آہستہ آہستہ گلینڈز بن کے ہمارے منہ میں داخل ہو گئی، خوشبو کی قوت بن کے ناک میں آ گئی، سردی گرمی کا احساس بن کر ہمارے خلیوں میں داخل ہو گئی، اور ان سب نے مل کر مزہ پیدا کر دیا۔ میٹھے کا مزہ، نمک کا مزہ، خوشبو کا مزہ، اس کی لمس کا مزہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اصل بات کیا ہے؟ بقا کے لیے جو چیز ضروری تھی اس میں مزہ تھا، اور مزہ بقا میں ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ انسان یہ بات تو بھول جاتا ہے، کانشیسلی اس لیے تو نہیں کھاتا کہ میں بقا کے لیے مجبوری ہے۔ پیٹ بھرا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو چکتے دیکھا ہے جگہ جگہ، کوئی چیز ہاتھ میں آگے منہ میں ڈال دی۔ تو یہ لذت ہے جو اگر مقصود بن جائے اور اصل مقصد سے ہٹ کر استعمال ہو تو بیماری بن جاتی ہے، کھانے میں ہو یا جنس میں ہو۔ اور جنس کا مزہ شروع میں تو تھا ہی نہیں، آغاز میں جو جانوروں کو جنس عطا ہوئی ہے اس میں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی کیفیتوں میں، مگر یہ پتہ کر سکتے ہیں لازمی طور پر کہ جب جنس کا آغاز ہوا ہے تو رفتہ رفتہ دم بدم وہ سفر بے لذتی سے لذت کی طرف جاری رہا ہے، یہاں تک کہ ایک یقینی رشتہ باندھ دیا گیا جنسی تعلقات کا لذت کے ساتھ، تاکہ آئندہ نسل انسانی کی افزائش میں انسان بوجھ نہ سمجھے۔ اس کو آپ نکال لیں اگر، تو کتنے لوگ یہ مصیبت کریں گے، اور کتنی مائیں یہ برداشت کریں گی کہ ایک ایسے تعلقات رکھیں جن میں ان کی تبھی کوئی بھی خواہش نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں 9 مہینے بچہ پالنا پڑے، مصیبت۔ وہ بچے کا مزہ بھی دراصل اس لذت کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور وہ بھی بقا کا مزہ ہے۔ ہر انسان ایک وقت میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے وجود کو پھیلانا چاہتا ہے، یہ ایک بنیادی صفت ہے جس میں جو چیز بھی مزیدار ہو وہ مزہ پیدا کر دیتی ہے۔ ایک لمبے سفر کے بعد ایک دم مزہ نہیں آیا، 1 ارب سال میں زندگی نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا مزہ سیکھا جن کا مزہ ہوتا تھا، مگر جسمانی اعداد و شمار میں، جسمانی بیانات میں ان کو ڈھالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرح ارتقا ہوا ہے، اور مستقبل میں ہمیشگی کی تمنا نے جنس پیدا کی ہے۔ وہ ہر وہ چیز جو آپ کے وجود کو اس دنیا میں وسیع کرے، پھیلائے اور بڑھائے، وہ لازماً مزہ دے گی۔ ہر وہ چیز جو دوسروں پر غلبے کے ذریعے آپ کے اندر ایک طاقت کا احساس کرے، یہ مزہ دے گا۔ تبھی دنیا میں ایسے ظالم سیاستدان اور حکومت کے پیچھے پاگل ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کیا زندگی ہے۔ ہر وقت دھکے کھاتے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے، کسی کی خاطر کوئی سفارشیں کرتے، غرضے کے بے شمار خرچ بھی کرتے، مصیبت بھی کرتے، کوئی سکون کا پہلو میسر نہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا دوسروں پر غلبہ ہوگا تو وہ لذت ایسی ہے جس میں ایک نفس پھیل گیا ہے بہت سے نفوس پر، اس سے پھر سیاست کے غلبے، حکمرانی کے غلبے، دولت کے غلبے، یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ تو ہر لذت کے لیے جو
خدا تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، وہ جب لمبا عرصہ تک ہوتا رہے تو گلینڈز بن جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پھر گلینڈز کی صورت میں ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اور جب آغاز میں ہو یا ابھی 1000 10 20 ہزار سال کی بات ہو تو گلینڈز تو نہیں بنتے، لیکن وہ اپنے ذات میں ایک طاقت حاصل کرتی چلی جاتی ہے، ایک رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے، بس حکمرانی کا رجحان، دوسرے کو غلام بنا لینے کا رجحان، دولت سمیٹنے کا رجحان، یہ ایک وقت میں ایک سپیس کے اندر پھیلنے کا رجحان ہے جس سے لذت ملتی ہے، ہگلینڈز بنے یا نہ بنے۔ مستقبل میں ہمیشگی اختیار کرنے کا رجحان ایسے کاموں پر انسان کو مائل کرتا ہے جس سے وہ شہرت کے ذرائع کماتا ہے، ایک جرنیل ہے جو بڑے بڑے عظیم کارنامے ادا کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ایک سپاہی قربانیاں دیتا ہے، لیکن اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دراصل وہ بقا کی خاطر کر رہا ہے۔ مر جائے گا تو نام باقی رہ جائے گا، اور یہ نام کے صدقے یہ سارے کاروبار چل رہے ہیں قربانیوں کے۔ اور افزائش نسل عملاً وجود کی صورت میں ایک عارضی انسان کے دائم ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس میں لذت ہے۔ وہ بیماری فحشا جس میں ہم جنس پرستی ہو، وہاں یہ اعلان کرتا ہے انسان کہ ہم نے اللہ تو نے لذت جو رکھ دی تھی وہ شکریہ قبول ہے، لیکن نسل کی افزائش کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم مقصد سے ہٹیں گے اور لذت پرستی کی خاطر استعمال کریں گے۔ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اچھا پھر تم مٹ جاؤ، اگر نفس کی افزائش کے قائل نہیں تو پھر چند لمحے کی لذتیں حاصل کر کے تم مٹ جاؤ، تم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہو۔ یہی سلوک تھا جو لوط کی بستیوں سے کیا گیا تھا، وہی خدا آج ہے۔ آج اس نے ایڈز کی بیماری یہی پیغام دے کر دوبارہ بھیجی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر تم مٹ جاؤ۔ اس لیے خدا کے قوانین میں کہیں بھی ناانصافی، کہیں تضاد نہیں ہے۔ زمانہ کتنا بھی گزر جائے خدا وہی ہے، اس کا قانون قدرت اسی طرح عمل دکھاتا ہے۔ بس ایڈز کے جو اعداد و شمار باقی رہ گئے ہیں چند، وہ پھر پڑھ دیں گے، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔